فرمایا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. تیسری چیز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور چوتھی چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا. پہلی چیز کی میں وضاحت کر دوں، اس کے بعد دوسری چیز کو میں اٹھاؤں گا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو نبی کے لیے وہ حکم تو ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم نبی کی پوری امت کے لیے ہوتی ہے. نبی کے ذریعے اللہ پوری امت کو وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے. تو یہاں اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. بالکل واضح ہے قرآن. پوائنٹ یاد رکھیے گا، اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے. آج اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے. تو پہلی چیز کیا کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. دوسری چیز نماز قائم کیجئے. یہاں پر بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے. نماز کا پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے. اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بتایا، بینیفٹ بتایا کہ نماز کا بینیفٹ کیا ہے، نماز کا لابھ کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے. فحش کہتے ہیں کھلی ہوئی اوپن برائیوں کو جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، ایسے گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، یہ فحشا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحش کہتے ہیں اوپن، کھلے ہوئے، اور ایسے گناہ جو دھڑاکے کے ساتھ سب کے سامنے کیے جاتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. اور منکر کہتے ہیں ایسے گناہوں کو جو سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کیے جاتے ہیں، چوری چوری کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں، کسی کے سامنے وہ گناہ نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن گناہ ہوتے ہیں. ہم دوسروں سے نظریں بچانے کے لیے اور دوسروں سے بچنے کے لیے کہ دوسرا ہمارے اس گناہ کو، اس برائی کو نہ دیکھے، ہم دوسروں سے چھپ کر وہ غلط کام کرتے ہیں. اس برائی کو منکر کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز انسان کو بے شرمی، بے حیائی، کھلے ہوئے اوپن گناہوں سے بھی روکتی ہے اور ان گناہوں سے بھی روکتی ہے جو گناہ
چھپ کر کیے جاتے ہیں اور چپکے سے کیے جاتے ہیں ان گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھنا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم اپنے وقت کو ضائع مت جانے دینا، اپنے وقت کو برباد مت جانے دینا۔ اگر بہت لمبے لمبے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، بہت بڑی بڑی عبادتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار بھی اپنی زبان پر لا سکتے ہو، اور چھوٹے چھوٹے کلمات بھی پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں ان کو پڑھتے رہو اور اپنی زبان سے ادا کرتے رہو۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہ مت سوچنا کہ ہم کچھ بھی کریں کون دیکھ رہا ہے، یہ مت تصور کرنا ارے کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ تصور تمہارے دماغ میں نہ آنے پائے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا صبح فجر کے بعد سے لے کر آنکھ کھلتی ہے آپ کی، اور جب تک بستر پہ نہیں چلے جاتے ہو سونے کے لیے، پوری فلم آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری پکچر آپ کی بن رہی ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ یہ کھولتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، آپ کو برائیاں یاد نہیں ہوں گی، جب ان برائیوں پہ نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا ہاں ہم نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، اور پڑھتے جاؤ گے اور کہتے جاؤ گے کہ اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سی کتاب دے دی، اے اللہ یہ تو نے مجھے میرے ہاتھ میں کون سا نامہ اعمال دے دیا، اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سا کس خبر سے آگاہ کر دیا، کون سی کتاب تو نے مجھے دے دی، اس میں تو میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی درج ہیں، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی درج ہے، جو ہمیں یاد نہیں وہ بھی درج ہے، اس میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی، ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ کے کاندھوں پر کرامن کاتبین جو برائیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کی پوری پکچر بنا رہے ہیں، آپ کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دے گا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو ان ہاتھوں سے کیے ہوں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو تم نے اپنے پیروں سے چل کر کیے ہوں گے، تمہاری آنکھ گواہی دے گی ان گناہوں کی جو تم نے اس آنکھ سے دیکھا ہوگا، تمہارے کان گواہی دیں گے ان برائیوں کی جو تم نے اپنے ان کانوں سے سنا ہوگا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ، باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری اور ہماری کھول کھول کے رکھ دے گا۔ تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، وہ مندروں میں رکھی ہوئی کوئی مورتی تھوڑی ہے کہ جس کو تھپڑ مارو گر جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، جس کو جب چاہو تب نالی میں پھینک دو۔ دیکھا ہوگا گنپتی کے موقع پر آپ نے، لوگ بمبئی میں دیکھیے اکثر جب گنپتی کا تیوہار آتا ہے ہندو بھائیوں کا، تو میرے پروگرام اس وقت بمبئی میں ہوتے ہیں، دیکھیے راستے جام ہو جاتے ہیں۔ عقل دیکھیے آپ، اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، سجائیں گے، رنگیں گے، کلر کریں گے، پوتیں گے، بہت 18 20 میٹر کا گنپتی بنائیں گے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر آخری دن لے جا کر کسی گنگا میں، ندی میں اتنی بری طریقے سے پھینکتے ہیں کہ صبح جائیے تو کسی کی گردن ٹوٹی پڑی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو آپ وہ تصور مت کیجئے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ رب العالمین کو خبر ہے ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے ہو، جو کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ چار چیزیں،
تلاوت پہلی چیز پھر آئیے، تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا تو یہ ہوا، جرجیت صاحب نے ایک دکان کھولی، نئی دکان ہے، اب اس دکان میں ہم سامان بعد میں رکھیں گے، اس دکان میں ہم خرید و فروخت کی چیزیں بعد میں رکھیں گے، پہلے اس دکان میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کرا دی جائے۔ مدرسے کے چند بچوں کو بلا لیا یا گاؤں کے محلے کے چند لوگوں کو بلا لیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارا دے دیا، پڑھیے، اور لے کے بیٹھ گیا وہ وہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس نے ایک پڑھ لیا، اس نے دوسرا پڑھ لیا، اس نے تیسرا پڑھ لیا، اس نے چوتھا پڑھ لیا، 30 پارے ایک دن میں ہو گئے۔ یہ ہے پڑھنا۔ ایک پڑھنا یہ ہے کہ رمضان میں ہم مہینہ آیا، پورے سال قرآن گھر میں رکھا رہا، کسی نے کھول کے نہیں دیکھا۔ رمضان کے مہینے میں روزہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس ایک مہینے میں 3 پڑھنا ہے، 4 پڑھنا ہے، 5 پڑھنا ہے، کم سے کم ایک تو پڑھنا ہی ہے۔ بیٹھ گئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھنا شروع کر دیا اور ایک پارہ ختم۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تلاوت میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا تلاوت کرو۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم اس کو لغوی معنی سے سمجھیں۔ عربی زبان میں تلا یتلو کا جو باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں لغوی اعتبار سے، غور کیجئے گا۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ لغوی معنی ہو گیا۔ پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے۔ اب میں نے لغوی ترجمہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ ایک بیٹا وہی کام کرے جو اس کا باپ کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ ایک طالب علم وہی کام کرے جو اس کا استاذ کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ طالب علم وہی کام کر رہا ہے جو اس اپنے استاذ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ پیچھے پیچھے چلنا کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن نے جو کہا ہے پہلے پڑھو، سمجھو، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی جو کہا ہے اس کو کرو اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے تلاوت کا مطلب، یا یہ ہے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب۔ سنجیدگی سے غور کیجئے گا، ہم اور آپ قرآن کے کتنے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور قرآن کے پیچھے پیچھے وہی چلے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا۔ آئیے قرآن پڑھا ہم نے، پہلی آیت اٹھائیے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ عمریں گزر گئیاں، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہوگا، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہوگا، کوئی 80 سال کا بیٹھا ہوگا، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی ایک لمبی عمریں گزر گئیں۔ ابھی اس سے پوچھو کہ سورہ فاتحہ سنا تو سنا دے گا، اللہ اکبر، کہو سورہ فاتحہ پڑھو، پڑھ دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابھی سنا دے گا۔ اب اس سے یہ پوچھو، پڑھ تو لیا تو نے، لیکن یہ بتاؤ کہ الحمد کے معنی کیا ہوئے؟ خاموش، کیا بتا دے گا؟
ساری تعریف. اب اس سے پوچھو کہ الحمد میں الف لام کیسا آیا ہے؟ یہ الف لام کون سا ہے؟ نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ یہ تمام کا لفظ جو آ رہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ساری کا اور تمام کا لفظ کہاں ہے عربی میں؟ الحمد کے معنی تو تعریف کے ہوتے ہیں، یہ تمام کا لفظ کہاں ہے؟ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہاں ہے؟ ابھی نہیں معلوم. اب اس سے پوچھو کہ الحمد کے بعد للہ آیا ہے، الحمدللہ، یہ للہ کیوں ہوا ہے؟ اس سے پوچھو کہ اللہ نے کبھی قرآن میں اللہ کہا، کبھی اللہ کہا، کبھی اللہ ہی کہا، ایسا کیوں ہے؟ کبھی کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، یہاں ان اللہ کے اللہ کہا ہے. کبھی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس سے پوچھو کہ کبھی اللہ آ رہا، کبھی اللہ، اور کبھی اللہ ہی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کبھی للہ، ایسا کیوں؟ نہیں معلوم. اس سے پوچھو کہ جب اللہ آ ہی چکا تھا تو پھر رب لانے کی ضرورت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، پھر رب کیوں لایا گیا؟ اور جب رب لایا گیا تو رب کے ساتھ رب المسلمین کیوں نہیں کہا گیا؟ رب المومنین کیوں نہیں کہا گیا؟ یہاں رب العالمین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ایک آیت بھی اگر ہم نے سمجھ کر پڑھی ہو تب تو ہم جانیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے کیسے؟ کیسے چلیں گے؟ ابھی پڑھ چکا ہے نیت باندھے باندھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں اس نے پڑھا ہے نماز میں اللہم باعث بینی و بین خطایا کے بعد، یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمو کے بعد اس نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے. اب اس سے پوچھو کہ جب تو پڑھ چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم کیوں پڑھ رہا ہے؟ یا الرحمن الرحیم کیوں آ رہا؟ کیا سمجھا؟ کیسے قرآن کے پیچھے پیچھے چلے گا آج کا انسان؟ میرے بھائیوں، جب اس کو ابھی ایک آیت کا بھی علم نہیں ہے، پوچھ لو رمضان سے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھو ان سے، 2 پڑھے ہم نے. اپنی سہیلیوں کو فون کر کے کہتی ہیں اے تو نے کتنے قرآن پڑھ لیے؟ ہم نے 2 پڑھ لیے. دوسری کہتی ہے ہم نے 3 پڑھ لیے. چوتھی کہتی بہت کام لگا تھا اس لیے ہم ایک ہی پڑھ پائے. ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ ہے ایسے جب تمہیں یہی نہیں معلوم کہ قرآن ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہا ہے اور کہاں جانے سے روک رہا ہے؟ تو ایسے قرآن کو پڑھنے سے میرے بھائیوں کیا فرق پڑتا ہے ہماری زندگی پر؟ ایک چٹیل میدان ہے، چکنا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بارش آتی ہے، پانی گرتا ہے، اوپر گرا نیچے بہ گیا. اس پہاڑ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. کیوں؟ وہ چکنا ہے، بارش اس کے اوپر آئی اور بہ گئی. اور ایک زمین ہے آپ کی کچی زمین، اس پر بارش ہوئی، زمین نے پانی کو چوس لیا، جذب کر لیا، پھر اس پانی سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، اس زمین سے ہری بھری سبزی پیدا ہوتی ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد سبزی دوسروں کے گھروں میں کٹ کے پہنچ جاتی ہے، سب اس سے فائدہ. یعنی زمین بھی پانی سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور پھر پھل بھی اور سبزی بھی پیدا کر رہی ہے، پھر وہ سبزی دوسروں کو بھی کھانے کو مل رہی ہے. ایسا بنو کہ قرآن خود جذب کرو، قرآن پر خود عمل کرو، اور تمہارے علم سے قرآن کی آیتوں سے پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. یہ ہے قرآن کو کی تلاوت کا مطلب. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ امی عائشہ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق، کریکٹر، سوبھاؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ غور کیجیے، یہاں لفظ پڑھنا اچھا بھی لگ رہا ہے، ابھی بتاؤں گا میں. آئے امی عائشہ، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں پڑھتا ہوں. فرمایا قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے
یعنی قرآن میں جو لکھا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادیاں چلنا، یہ تمام نماز روزہ حج زکات، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، کافروں کے ساتھ حسن سلوک، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں آپ کے جو دیکھنے میں آتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سیکھتے ہیں. یعنی قرآن کی ہو تصویر ہے، عملی تصویر ہے قرآن کی. یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈال لو. یعنی قرآن کے مطابق چلنا. آپ قرآن کے مطابق چلا کرتے تھے، آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. یہ تھا نبی اکرم کا اخلاق. ہمارا اخلاق کیا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، ابھی سائیکل اٹھانے میں ہم لڑنے لگیں گے، ایسے کر ویسا کر. یہ ایک ابھی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ابھی ہم لڑنا شروع کر دیں گے. نکلتے وقت پہلے ہم نکالیں گے، ارے تو ایسے کر تو ایسے کر. سائیکلیں نکالنے میں ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی نبی اکرم کے اخلاق. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی آپ کے اوپر. کبھی آپ سعودیہ جائیں حج کرنے یا عمرہ کرنے، ویسے اب تو ویزا عام ہو گیا ہے، پہلے صرف مکہ مدینہ اور جدہ تک ہی جا سکتے تھے آپ، لیکن اب تو عمرے کی ویزے سے آپ پورا سعودی عرب بھی گھوم سکتے ہیں، اب تو ویزا عام کر دیا ہے. تو آپ جائیے گا طائف کی سرزمین پر، یا آپ چلے جائیے گا حائل یا بریدہ یا دمام کی طرف. میں گیا ہوں وہاں، کچھ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو اونٹنی کا دودھ پلانے کے لیے لے گئے کہ چلیے آپ چلیں. ہم نے تو کبھی پیا نہیں تھا، تھوڑا سا اندر سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی کے کیا پتا کیسا ہوگا، لیکن لے گئے. وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اونٹنی کا، تو وہ دیہاتی جو دودھ دوہتے تھے اونٹنی کا اور فوراً پلاتے تھے. اونٹنی کا دودھ فوراً جیسے ہی اس کے تھن سے نکالا جائے ویسے ہی آپ کو پینا پڑے گا. اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تو اس میں اتنے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر پھر دودھ پی نہیں سکیں گے. تو وہ دیہاتی جو تھا، اعرابی جو دیہاتی تھا بدوی، وہ اونٹنی جو بچہ دیتی ہے، بچہ اس کا ایک بچہ تھا، تو وہ بچہ اپنی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس بچے کو کہہ رہا تھا تلب تلب تلب. تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جو ہم کو دودھ پلانے کے لیے لے کے گئے، یہ تلب تلب کیا چلا رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ جگہ تلب بولتے ہیں کچھ جگہ تلب بولتے ہیں. یہ تلب ہے تلب ایک ہی چیز ہے. تو ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا یہ اونٹنی کے بچے کو تلب بولتے ہیں. یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی ماں جہاں چارہ چگنے جا رہی ہے کھانے جا رہی ہے یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ جا رہا ہے. یہ ماں تھوڑی 10 قدم آگے بڑھی، یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا. جو بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو تلب کہتے. میرے دماغ میں ایک دم آ گیا جب اس بچے کو تلب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے، جنگل کے خطرناک جانوروں سے وہ بچا ہوا رہتا ہے. اس لیے عرب کے لوگ اس بچے کو تلب کہتے ہیں. اور اسی سے مشتق، اسی سے بنا ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے پیچھے چلنے والا دنیا کی تمام سرکش اور ناکارہ اور ظالم قوموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی جان کو خطرناک جانوروں سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کے پیچھے چلنے والا انسان دنیا کی ساری قوموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. یعنی قرآن پڑھو گے تو امن و امان میں اور شانتی کے اندر آ جاؤ گے. تو میرے بھائیو یہ ہے تلاوت کا مطلب. تلاوت کرو گے تو
یہاں رمضان میں کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد اور ایک ہی دن میں پورا قرآن ختم کر دو. امام صاحب کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, چلائی راجدھانی ایکسپریس, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو صحیح چلی گئی. اس کے بعد میں الف لام میم, الف لام میم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے, اس کے بعد کا اسپیڈ نہیں سمجھ میں آتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون تنفقون یعلمون تعلمون کے علاوہ پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. یہ کون سی تلاوت ہے اور یہ کون سی قرآن کی عزت ہے, ذرا سنو.